पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो ताज़ा तरीन जंग की सूरत हाल है वो ये है कि जैसा कि आपको कल भी बताया था कि मैंने 5 तैयारे पाकिस्तान ने दावा किया है कि हिंदुस्तान के गिरा दिए हैं, यानी तबाह कर दिए हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल तैयारे जो गिराए हैं, 3 तैयारे जो पाकिस्तान तस्लीम करता है कि हमने गिराए हैं, हिंदुस्तान अभी तक नहीं मान रहा गिरे हैं कि नहीं। उसके बाद जो फ्रांस है जिसके ये तैयारे बने हुए हैं, वो बड़े परेशान है। वो बड़े परेशान इसलिए कि उनके राफेल तैयारों की जो जो अब अरबों रुपए की जो अब उनका जो बिजनेस है, वो तो तकरीबन उसमें काफ़ी कमी आएगी। काफ़ी इसलिए कि दुनिया ये जान गई है कि राफेल तैयारे वो तैयारे जिनके बारे में बड़ा मशहूर था कि बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाका तैयारे हैं, उनको उड़ाने के लिए अच्छे पायलट भी चाहिए। बहरहाल हिंदुस्तान के पायलट हैं, उनकी ये सूरत हाल थी कि वो 3 तैयारे तबाह हो गए हैं, जो फ्रांस के लिए बहुत ज़्यादा बदनामी है। मार्केट में उनकी तैयारों की अभी मार्केट गिर गई है। और आगे फिर बता रहे हैं कि आज रात फिर एक बड़े हमले की तैयारी में है हिंदुस्तान। दूसरी तरफ वो सफ़ेद झंडे लहरा रहा है, यानी अमन चाहता है, और एक तरफ वो दावा भी करता है कि शायद वो कोई और बड़ा हमला करेगा, या नहीं भी तो कम अज़ कम पाक फौज जो उसका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगी, उसका जवाब देगी। और खित्ते में जो सूरत हाल है कि हिंदुस्तान ने पहल की, फिर अभी सुना है कि वो सफ़ेद झंडे लहरा रहा है अमन की खातिर के, यानी हम हथियार फेंकते हैं, हम अमन चाहते हैं। मगर दूसरी तरफ उन्होंने ये बड़ा शोशा छोड़ा था, जंग जंग जंग, हम ये जंग लड़ लेंगे, हम वो लड़ लेंगे। मगर जंग लड़ने के लिए हथियारों के साथ साथ हौसले की भी ज़रूरत होती है। जो पाकिस्तानी फ़ौजियों ने हमेशा, पाकिस्तान पाक फ़ौज ने हमेशा अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से जंग जीती है और जंग जीतने का अज़म रखते हैं। यानी इनके राफेल तैयारे, यानी वो तैयारे जो लड़ाका तैयारे, बेहतरीन दुनिया के तैयारे समझे जाते थे, अभी यह सूरत हाल है। जब वो जो जब अभी नंदन का वाक़या पेश आया था तो वो कह रहे थे, उनका ख्वाब था कि शायद हमारे पास राफेल तैयारे होते, हम ये वो जंग का हिस्सा जीत जाते, या वो उसमें कामयाबी हो जाती। बहरहाल तैयारे हासिल करना जो ज़्यादा काम नहीं है, बल्कि तैयारे उड़ाना, उसमें हिम्मत रखना, हौसला रखना, ये बड़ी बात है। बहरहाल अभी हिंदुस्तान की ये सूरत हाल है कि अमन के झंडे लहरा रहा है। और उधर दूसरी तरफ ये क्या मार का क्या मारा है, आम आवाम बच्चा शहीद किया, बच्चे शहीद किए, यानी आम जनता के आम लोग जो तकरीबन 7-8 मुख्तलिफ दावे हैं कि वो शहीद हुए हैं। क्या जंग में कोई बड़ी कामयाबी हुई है इस छोटे छोटे से जंग के हिस्से में? या जो इन्होंने अटैक किया, जो इन्होंने बम कराने की कोशिश की, जो इन्होंने और ये देखिए, ये तो घुस के मारते थे। ये तो इनका दावा होता था, फिल्मों में दावा होता है कि हम घुस के मारते हैं। वहाँ घुस के मारा, घुस के मारा जी। अपने घर में बैठे मिसाइल चलाते रहे, अपने घर में बैठे जो जो भी सूरत हाल है, हवाई जहाज़ के साथ भी अटैक किए हैं। और उसके बाद ये घुस के मारना ये होता है, बहरहाल जो पाकिस्तान ने मारा है कि उनके तैयारे उनकी सरजमीन के ऊपर उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए। और वो तैयारे तबाह बर्बाद किए जिनके बारे में बड़े बड़े दावे करते थे, बड़ा बड़ा उनका एक वो इमेज होता था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और फ्रांस की कंपनी जो राफेल तैयारे बनाती थी, वो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। वो भी सोचते होंगे अभी यार हमने किसको दे दिए, काश ये पाकिस्तान को दिए होते, काश ये किसी और मुल्क को दिए होते, काश हमारे ये तैयारे बिकते ही ना। वो बेच के तैयारे बचा रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी सोशल मीडिया देखें तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हमने फ़लाँ इलाके में ये कर दिया, फ़लाँ में ये कर दिया, फ़लाँ में ये कर दिया। ये सारे जो ये फिल्मों में अच्छे लगते हैं दावे। देखें अभी सोशल मीडिया जो है वो हर बंदे के पास टिकटॉक के ज़रिए वैसे जो जो ताज़ा तरीन खबरें चली जाती हैं, उनको पता चल जाता है कि ये बंदा किस हालत में है और कहाँ से बोल रहा है, क्या ये झूठे दावे कर रहे हैं या सच्चे। बहरहाल इंडिया अभी बड़े बड़े दावे कर रहा है। हिंदुस्तान की चैनल लगा के देखें तो वो तो जंग जीत गए हैं, उन्होंने तो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में अभी मुस्लिम मकामात पे सफ़ेद झंडे लहराए जा रहे हैं। सफ़ेद झंडे का मतलब क्या होता है? हम अमन चाहते हैं। सफ़ेद झंडे का मतलब होता है हम जंग नहीं जीत सकते। सफ़ेद झंडे का मतलब होता है हम हार चुके हैं, हम तस्लीम करेंगे जो भी सूरत हाल है।
بہرحال یہ صورتحال ہے ابھی جو صورتحال میں نے کل بھی خبر دی تھی کہ 5 طیارے جو گرانے کا پاکستان ایئر فورس نے جو دعویٰ کیا ہے، اور وہ دعویٰ کیا ہے اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یہ خبر بریک ہو رہی ہے، 3 کی تو بریک ہو رہی ہے کہ 3 طیارے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تباہ ہو گئے ہیں، وہ برباد ہو گئے ہیں، جو بھی صورتحال ہوئی ہے۔ ابھی جو ان کے یہ دعوے کہ ہمارے پاس کاش رافیل طیارے ہوتے، ابھی لندن قابو نہ آتا، ابھی لندن چائے نہ پیتا۔ ابھی بھی میں نے سنا ہے جو خبروں میں چل رہا تھا کہ کوئی ہندوستان کا ایئر فورس کا کوئی کمانڈر ہے، کوئی کون ہے، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کی بحالی کے لیے بھی کوئی پروگرام چل رہے ہیں۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، تو جو آئندہ پھر ابھی آج رات پھر یہ کوئی حملے کی ان کی صورتحال ہے، میرا صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنی فوج کا ساتھ بھرپور انداز میں دیں، دیکھیں خون کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ایمرجنسی ہسپتالوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اسی طرح اور ایمرجنسی جو کچھ ہسپتال جو ہے ان میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اس لیے کہ جو جنگ کی حالات ہوتے ہیں ان میں ایمرجنسی ضرورت پڑتی ہے، تو لوگوں کو یہ ایک درخواست ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پیش کریں ایک خون دینے کے لیے، کہ خون کا احتیاط، اور اس کے بعد اگر کسی قسم کی کوئی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں جب وطن میں کوئی جنگ لگتی ہے، جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، جب کوئی مشکل حالات آتے ہیں، تو یہ وطن ہی ہے وہ اس میں ساتھ دینا چاہیے۔ بہرحال جنگ تو اچھی نہیں ہوتی، کسی حالت میں بھی اچھی نہیں ہوتی، جنگوں سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ یورپ کے لوگوں کو دیکھیں، یورپین لوگوں کو دیکھیں، یہ جنگیں بند کر چکے ہیں، یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ اگر خطے میں ہمارے بھی جنگ کا ماحول نہ بنے، جنگ کا ماحول بنانے سے یا جنگ کرنے سے وہ خطے میں کمزوری آتی ہے، کہیں نہ کہیں ویکنس آتی ہے۔ بہرحال ایسی چیزوں کو کور کرنے کے لیے جنگی حالات تو بہتر نہیں ہے۔ اگر ہندوستان جنگ مسلط کرتا ہے تو اس کا پھر بھرپور طریقے سے جواب بھی دینا پڑتا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ کی طرح بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے۔ یہ خود جنگ مسلط نہیں کی، خود دھمکیاں سنی ہیں، خود سب کچھ ہوا ہے وہ، مگر وہ ہندوستان کے اگر آپ میڈیا دیکھیں گے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں ٹھکانہ تباہ کر دیا، فلاں ٹھکانہ تباہ کر دیا، فلاں ٹھکانہ تباہ کر دیا، گھر بیٹھے وہ 8-9 ٹھکانوں کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان دعوے تو نہیں کرتا مگر وہ کر کے دکھاتا ہے۔ یہ بھی ابھی جو صورتحال ہے، جو رافیل طیاروں کا گرانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے جب ابھی جو فرانس ہے نا وہ پچھتا رہا ہے کہ یار میں نے طیارے کن کو دیے، کاش میں پاکستان کو دے دیتا، کاش کسی اور ملک کو دیتا، اور کاش یہ بھی سوچتا ہوگا کہ میں بیچتا ہی نہ طیارے، اس نے پیسے تو بنا لیے ایک دفعہ مگر وہ آگے سے اپنا بزنس بند کر دیا ہے۔ یہ صورتحال ہے، تو پاکستان فوج، پاک فوج جو ہے وہ خطے میں امن چاہتی ہے، اور خطے میں ہر طرح کے جو عوام کے لیے بہتری چاہتی ہے، مگر ہندوستان ہے کہ اس سے پتہ نہیں کون سا کیڑا تنگ کرتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں امن سے مودی سرکار ہے وہ بہت زیادہ بڑھ کے مارتی ہے۔ اب مودی صاحب کو، میرے تو خیال سے مودی صاحب کو واقعے پہ بھیج دینا چاہیے، اور مودی صاحب کو کوئی گن شن پکڑا دیں، کوئی توپ پکڑا دیں یا گولے پہ بٹھا دیں، انہیں کہ جنگ لڑیں جنگ۔ مودی صاحب سرکار آپ کو تو بہت شوق ہے، ابھی وہ مودی صاحب جو یہ دیکھیں غریب عوام مرے گی، اس میں کوئی نقصان ہوگا، غریب عوام کا نقصان ہوگا۔ یہ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں یہ تو سرکار چلاتے رہتے ہیں، یہ ادھر جنگ لگی ہے یہ دوسرے ملک میں چلیں گے، دوسرے ملک میں جنگ لگی یہ تیسرے میں چلے جائیں گے۔ مودی سرکار کو چاہیے کہ ابھی وہ توپ پہ بیٹھ کے واگا بارڈر کی طرف آئے، اور کہ یہ دیکھیں ابھی میں آ رہا ہوں اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ، پھر مودی سرکار کا پتہ چلتا ہے نا۔ تو اب وہ فوجی ہیں بیچارے غریب ہیں، کچھ ادھر کے ہیں کچھ ادھر کے ہیں، وہ بیچارے لڑیں گے، وہ مریں گے، اور ان کی یہ صورتحال پیدا ہوگی۔ بہرحال اب فوج میں بھی وہ نوجوان تو کامیاب ہوتے ہیں جو بہادر ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ ایک عزم ہوتا ہے کہ ہم اگر لڑتے ہوئے خدا نہ خواستہ فوت ہو جائیں گے، یعنی شہید ہوں گے تو پھر بھی جنت میں، اگر غازی ہوں گے تو پھر بھی غازی، مگر ہندو دھرم میں، ہندو مذہب میں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی طرف جو لڑتے ہیں، جو مسلمان، وہ تو بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، جان کی بازی لگا دیتے ہیں، بلکہ ایک کے بعد دوسرا تیار ہو جاتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا تیار ہو جاتا ہے،
وہ بھاگتے نہیں ہیں، میدان سے بھاگتے نہیں ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں نا وہ بھاگتے نہیں ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ اتنے زبردست اٹیک، وہ ان کا مقابلہ کرنا اور کھڑے رہنا اور ڈٹ جانا اور عوام کا ساتھ دینا، یہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ جنگیں حوصلے سے جیتی جاتی ہیں، نہ کہ ہتھیاروں سے۔ اور حوصلہ پاکستانی عوام کے پاس بھی ہے، پاکستانی افواج کے پاس بھی ہے، پاکستانی ہزاروں کے پاس بھی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے کامیابی عطا فرمائے۔ اور یہ جنگ ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی، جنگ کے نقصانات بہت دیر پا ہوتے ہیں، اور نہ ہی پاکستان جنگ چاہتا ہے، پاکستان امن چاہتا ہے۔ ہندوستان کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے، امن چاہے، اور امن کے ساتھ ہی دنیا ترقی کرتی ہے، نہ کہ جنگوں کے ساتھ۔ یورپین لوگوں نے بہت جنگیں کری تھی، بہت قتل و غارت کی، مگر اب یہ امن کے ساتھ چلتے ہیں، بارڈر کھل گئے ہیں، ہر بندہ آزاد پھرتا ہے، کوئی یہاں پہ کسی بندے کو گرفتار نہیں کرتے۔ یہ فرانس کا ایجنٹ پکڑ لیا، یہ جرمنی کا ایجنٹ پکڑ لیا، یہ بیلجیم کا ایجنٹ پکڑ لیا۔ یہ صرف غریب ملکوں میں ہوتا ہے، ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے۔ اور بہرحال یہ جو ترقی کرتے ہیں ملک، ان کے بارڈر کھلے ہوتے ہیں، جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں رہتے وہ تو نہیں جانتے کیا صورتحال ہے ادھر۔ اسی طرح یہ جیسے لاہور جانا ہو، کراچی جانا ہو، ملتان جانا ہو، آپ کی جیب میں کرایہ ہونا چاہیے۔ یورپ کی کسی ملک میں بھی جانا ہو تو آپ کو پاس سفر کی سہولتیں ہونی چاہیے، باقی پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وہ کوئی اور ویزے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی کس کو ایجنٹ کہہ کے گرفتار کرتا ہے، نہ پکڑتا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطنوں کو بھی ایسے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔